ناظرین، پروگرام ہے گفتگو اور میں ہوں آپ کا میزبان مصطفیٰ کمال پاشا۔ ناظرین، ہماری آبادی جو ہے اس وقت 240 ملین سے کچھ زائد ہے، تو آبادی کے لحاظ سے ہم دنیا کے 10 بڑے پاپولیٹڈ ممالک میں ہمارا شمار ہوتا ہے۔ ویسے 7واں نمبر ہے ہمارا آبادی کے لحاظ سے، اور اس آبادی میں 240 ملین کی آبادی کے اندر جو ہے 67% جو ہے آبادی جو ہے وہ 30 سال اور اس سے کم عمر خواتین و حضرات پر مشتمل ہے۔ تو اس حوالے سے یعنی نوجوان آبادی رکھنے والے ممالک کی فہرست میں پاکستان دنیا میں پہلے نمبر پر آتا ہے۔ لیکن جب ہم معیشت دیکھتے ہیں تو دنیا کے 20 بڑے ممالک میں دنیا کی 20 معیشتوں میں ہمارا کہیں نام نہیں ہے۔ پھر ہم 30 معیشتوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ہمارا نام نہیں ہے، 40 معیشتوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ہمارا نام نہیں ہے، حتیٰ کہ دنیا کی 50 بڑی معیشتوں کو اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی ہمارا کہیں نام نہیں آتا ہے۔ ہم معاشرتی اعتبار سے دنیا کی پست ترین اقوام کی فہرست میں آتے ہیں۔ کرپشن، بددیانتی، ہیومن ٹریفکنگ، قانون شکنی، سمگلنگ، فیک نیوز اور اس طرح کے پست اور گھٹیا کاموں میں ہم بدنام اقوام کی فہرست میں صفحے اول میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ ناظرین، کیا ہم ایسے ہی تھے اور ایسے ہی رہیں گے؟ اس سوال کے جواب کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے انتہائی محترم محقق اور اقبالیات پر کام کرنے والے جناب ڈاکٹر جاوید یونس اپل صاحب کو۔ جناب ڈاکٹر جاوید یونس اپل صاحب، ویلکم ٹو مائی شو۔ اور ہمارے ساتھ دوسرے ایک مجلس اقبال اور رومی کے گورنر ہیں، بڑی فعال زندگی گزارتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، جناب محمد اعجاز شیخ صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں۔ ویلکم ٹو مائی شو اعجاز شیخ صاحب۔ تھینک یو۔ بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب اور اعجاز شیخ صاحب، دنیا میں کہیں دہشت گردی ہو، فیک ڈاکومنٹس کی بات ہو، جعل سازی ہو، دنگا فساد ہو، نقص امن ہو، نالائکی ہو، ہمارے نوجوان صف اول میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ کیوں ہے ایسا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم، آپ، میں اور آپ اور شیخ صاحب جس نسل سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ہمارے فرائض تھے نا کہ ہم ایک بہتر پاکستان جو ہے، ہم ایک بہتر معاشرہ جو ہے وہ تخلیق کرتے اور اس کو اپنی نوجوان نسل کے حوالے کرتے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو موجودہ نسل ہے، 24 کروڑ میں سے 67% جو آبادی ہے وہ تو ایسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے تھی۔ کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اس موضوع پہ کچھ کہہ سکوں۔ یہ جو ہم پستی کا شکار ہے اور ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم کہیں نہیں ہیں، اور اس طرح کی ہم پرابلمز میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ مفلسی سب سے پہلے اس کی وجہ ہے۔ غربت اس کی وجہ ہے، معاشی غربت۔ غربت اس کی وجہ ہے۔ جب پاکستان بنا تھا، اول تو پاکستان جب بن رہا تھا تو سمجھتے تھے انڈیا کے لوگ کہ یہ چل نہیں سکتا، وائبل نہیں ہے، یہ وائبل نہیں، یہ قائم نہیں رہ پائے گا، اور وہ معاشی طور پر ہی کہتے تھے کہ یہ مٹ جائے گا، کہتے تھے کہ یہ ختم ہو جائے گا۔ اور یہ گارنٹی اس وقت کے وائسرائے نے نیشنل کانگریس کو دی تھی کہ 3 سال انتظار کر لو، بننے دو، اور یہ ختم ہو جائے گا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے یہ کہا، جس کے جواہر لال نہرو کے ساتھ یہ انڈرسٹینڈنگ تھی جی۔ لیکن پاکستان بنا بھی، اور وہ 3 سال کی بجائے 75 سال اب چلا بھی، اور ہم منفی سے
زیرو سے پازیٹیو سے آہستہ آہستہ ہم اوپر آتے گئے، اور جو کچھ بھی ہم نے کر ڈالا آج اللہ کے شان سے ہم ایک انڈیپینڈنٹ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، معذرت کے ساتھ، آپ اس کو چلنا کہتے ہیں؟ ہم جس مقام پر کھڑے ہیں، ہم عالمی بیکاری کے طور پر جانے جاتے ہیں اقوام عالم میں، ٹھیک ہے؟ جی۔ اور ہمارے وزیر اعظم جو بڑے پیارے اور بڑے کارکردگی دکھانے والے وزیر اعظم ہیں، وہ فخر سے یہ بات کہتے ہیں کہ میں بھیک مانگنے میں عالمی سطح پر، یعنی جہاں بھی بھیک مانگنے جاتا ہوں میں کچھ نہ کچھ لے کر آتا ہوں۔ جی، شروع سے ہم نے یعنی اس کو چلنا تو نہیں اس کہتے؟ کو چلنا نہیں کہتے، آپ کی بات قدر درست بھی میں کہہ سکتا ہوں ہے۔ ہم نے غلطیاں کی ہیں، ہم نے تاریخ میں ہم نے غلطیاں کی ہیں، ہم نے بھروسہ کیا عالمی قوتوں کے اوپر، اور ہم نے کہا وہ مسیحا آئے گا ہمارے حالات درست کرے گا، IMF آئے گا وہ ہمارے حالات درست کرے گا، جو USAID ہے وہ آئے گی ہمارے حالات درست کرے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے ایڈ ایسے برسائی ہمارے اوپر جیسے کہ برسات، نوٹوں کی برسات ہمارے اوپر برسائی گئی، ڈالرز۔ ساری دنیا کا اگر مقابلہ کرے تو اگر کسی ملک کو ایڈ ملی ہے تو پاکستان اس میں نمبر 2 آتا ہے، اسرائیل کے بعد۔ اسرائیل کے بعد کا صحیح۔ نمبر جو ہے وہ 2 ہے۔ لیکن وہ جو ایڈ ہے وہ باہر سے ایڈ آئی ہے، وہ کدھر گئی ہے؟ وہ ایڈ پر جب آپ بھروسہ کرتے ہیں، اگر آپ اپنی قوت مسلز کی مضبوطی پر اگر آپ بلیو نہیں کرتے، اور باہر سے آپ سمجھتے ہیں کہ باہر کے لوگ ہمیں آ کے تو ہمیں معاشی خوشحالی دیں گے، تو یہ ایسا نہیں ہوتا۔ ایڈ جیسے آئی ہے، ایڈ کے ساتھ ساتھ کچھ پرابلمز بھی سٹرنگز اٹیچ جو ہوتی ہیں، اٹیچ جی تھی۔ بالکل۔ پھر ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہم نے سیکھا نہیں، ہم خود مختار نہیں ہو سکے۔ کرپشن کی بنیاد جو ہے وہ ایڈ بھی کرپشن کی بنیاد بھی اس پہ پڑی، اور ہمارا جو آپ نے بہت صحیح فرمایا ہے کہ 66% جو طبقہ ہے، جو یوتھ ہے، وہ یوتھ کو ہم نے امپاور نہیں کیا، اور یہ بہت بڑا مجرمانہ فعل ہے۔ میری اور آپ کی نسل پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، بالکل صحیح ہے۔ اب جو اپنے شیخ صاحب کو نہ شامل کر لیں۔ جی بالکل شیخ صاحب، آپ ماشاءاللہ مجلس اقبال اور رومی کو لے کر چلتے ہیں، اور مجھے پتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ دامے درمے سخنے اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن یہ انفرادی سطح پر تو ٹھیک ہے، لیکن اجتماعی سطح پر بحیثیت قوم اور بحیثیت ایک نسل ہم اس الزام سے اپنے آپ کو بری الذمہ قرار نہیں دے سکتے کہ ہم نے مجرمانہ فعل کیا کہ اپنی نوجوان نسل کو ہم ایک خوشحال ہنستا بستا ترقی کرتا ہوا پاکستان نہیں دے سکے۔ کیا کہیں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصطفیٰ کمال پاشا صاحب، آپ نے بہت ہی اہم ایشو کے اوپر جو ہے نا یہ پروگرام رکھا ہے، اور ہم مجلس رومی و اقبال کی طرف سے آپ کو بہت جو ہے اس کے اوپر اپریشیٹ کرتے ہیں۔ بہت اہم موضوع پہ آپ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہم محو گفتگو ہیں۔ میں آپ کو عرض کروں کہ ذرا تھوڑا سا آپ دیکھیں کہ ایک انفرادی حوالے سے، ایک اجتماعی حوالے سے دیکھنا ہے کہ یہ ہم نے جو یہ بد اخلاقیاں سیکھی کہاں سے ہیں، محرکات کیا ہیں، یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حالانکہ ہمیں بحیثیت مسلمان قطعی طور پہ اسلام نہیں یہ بتاتا کہ بد اخلاقیوں کے آپ شکار ہوں، جھوٹ، فریب، دھوکہ اور بے شمار قسم کی جو ہمارے اندر بد اخلاقیاں آ گئی ہیں، یہ آئی کہاں سے ہیں؟ ہمیں تو اسلام نہیں سکھاتا۔ اور پھر آپ آ جائیں پاکستان کی طرف، بحیثیت پاکستانی جو ہمارے فاؤنڈر تھے قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ محمد اقبال، اور ہمارے جو زعماء تھے، انہوں نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں اس ملک کو، اس خطہ ارضی کو حاصل کرنے کے لیے۔ دیکھیں، یہاں پہ اس کو حاصل کرنے کا قطعی یہ مقصد نہیں تھا کہ یہاں لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہو جائے،
ہم نے تو یہ اس لیے حاصل کیا تھا کہ ہم یہاں پہ اسلام کو ٹرو مینر میں ایکسرسائز کریں گے. اور اسلام کا معنی یہ نہیں ہے کہ قول کا نام نہیں ہے اسلام فعل کا نام ہے. ہم نے اخلاقیات کو اپنانا تھا. اپنانے کی بجائے ہمارے ہاں یہ جو مجرمانہ غفلتیں ہو رہی ہیں اس کی کچھ بے شمار وجوہات ہیں. چونکہ یہ ہمارے پاس وقت بھی کم ہے اس پروگرام میں، تو میرا خیال ہے کہ اس کو ہم پورے طریقے سے ایڈریس نہیں کر سکتے. اگر آپ دیکھیں یہ جھوٹ کہاں سے آیا ہے، فریب، دھوکہ اور انتہا پسندی، تنگ نظری، تعصب، کینہ، بغض، یہ کہاں سے ہم نے سیکھ لی؟ نہ ہمیں اسلام سکھا رہا ہے. ہمیں تو اسلام آپ کو سلامتی کا گہوارہ بنانا چاہتا ہے، انسان بنانا چاہتا ہے، بہترین انسان بنانا چاہتا ہے. اور بحیثیت پاکستانی تو پاکستان تو حاصل ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ ہم یہاں پہ وہاں پہ ہمارا ہندوؤں کے ساتھ گزارا نہیں ہو رہا تھا. اور بدقسمتی سے یہ ہوا کہ یہاں پہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تو میں کیا سخت الفاظ سے کہہ سکتا ہوں، سخت سے سخت الفاظ سے بھی کیا ان کو کہا جا سکتا ہے، کہ جنہوں نے مجرمانہ غفلتیں برتی. اور ہمارے ایجوکیشن سیکٹر میں آپ دیکھ لیں کہ کیا تباہ حالی کا شکار ہے ہمارے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں آپ؟ ہمارے بچوں کو آپ سکھا رہے ہیں جمع اور ضرب کا علم سکھا رہے ہیں، تقسیم کا علم، بانٹنے کا علم. اسلام کہتا ہے جو آپ نے سیکھا ہے لوگوں کو سکھاؤ. ہم نے کیا سیکھ لیا ہے کہ چھینا جھپٹی سیکھ لی ہے. اگر اخلاقیات انفرادی سطح پہ اور اگر اجتماعی سطح پہ نہ ہو تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ انفرادی سطح پہ بھی اور اجتماعی سطح پہ بھی انسان مردہ حالی کا شکار ہو جاتا ہے. تو یہ جو مردہ حالی ہے نا، کہ یہ اصل میں سوچنا یہ ہے کہ یہ سیکھی کہاں سے ہم نے. پاشا صاحب اس وقت جو ہمارے ملک میں مسند نشین، میں صدر پاکستان کو آپ کے پروگرام کے ذریعے سے پرائم منسٹر آف پاکستان کو میں ایڈریس کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے ہم معاشی بدحالی کا شکار ہیں. ہم یہ شور شرابہ کر رہے ہیں، کشکول پکڑا ہوا ہے، پوری دنیا میں مانگتے پھر رہے ہیں. کیا یہ کوئی اچھی بات ہے؟ ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر اخلاقیات کا جو بحران ہے، جو توازن ہے، وہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ ہم پوری دنیا میں کسی جگہ پر منہ دکھانے لائق نہیں رہے. آپ نے یہ جو بڑی اہم، میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی دردمندی سے ان ایشوز کو ایڈریس کیا ہے اور ہم اس کو اپنی گفتگو میں لانا چاہتے ہیں. تو میں تو صدر پاکستان سے کہنا چاہتا ہوں، پرائم منسٹر سے کہنا چاہتا ہوں کہ جھوٹ بولنے والوں پہ کوئی جرمانہ ہی آپ کر دیں. اور ہمارے ہاں تو 26 کروڑ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہمیں یہ کہاں سے ہم نے سیکھ لیا ہے سارا کچھ. یہ جو افراتفری کا سا ماحول ہے اخلاقی طور پہ، یہ انتہائی خطرناک ہے، انتہائی خطرناک ہے، انتہائی خطرناک ہے. ہم معیشت کی باتیں کر رہے ہیں، اور بھائی معیشت تو اور سال میں، 2 سال میں، 5 سال میں درست ہونے کے جو ہے نا وہ چانسز بن سکتے ہیں. اور پاکستان کے اندر ریسورسفل پاکستان ہے. یہاں پہ دنیا کی کون سی شے ہے جو نہیں ہے پاکستان کے اندر؟ ہم لوگوں سے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں. بھئی ہمارے لوگوں کا ایجنڈا کیا ہے یہ تو بتائیں ذرا. جو ہمارے مسند نشین ہیں کہ سب چیزیں تو پاکستان میں موجود ہیں. اور اسلام ہمیں دیکھیں نا، قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھا گیا کہ آپ یہاں پہ یہ جو ملک بنانے جا رہے ہیں، یہاں پہ کون سا آپ قوانین، کون سا آئین آپ لے کر آئیں گے؟ انہیں کہا ہمیں تو کسی آئین کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس تو 1400 صدیاں پہلے آئین آ گیا تھا، ہمیں اسے فالو کرنا ہے. پاکستان کا جو مقصد ہے وہ مقصد کو ہم بھول گئے ہیں. یہ لوٹ کھسوٹ عوامی سطح پہ بھی ہو رہی ہے اور خاص کی سطح پہ بھی ہو رہی ہے. ہر سطح پہ یہ طوفان برپا ہے. اسے کنٹرول کیا جانے کی ضرورت ہے. اگر اس کو ہم نے کنٹرول نہ کیا، حضرت علامہ اقبال کا جو فکر ہے وہ اخلاقیات، میں سمجھتا ہوں سکھانے کا اتنا بڑا خزانہ موجود ہے. ہم دھکے کھاتے پھر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، پیسے مانگتے پھر رہے ہیں. اخلاقیات ہمیں اور سیکھ رہی کہاں سے؟ دنیا پاکستان سے سیکھ رہی ہے، دنیا علامہ اقبال کے فکر سے سیکھ رہی ہے. علامہ اقبال کا جو فکر ہے وہ زندگی ہے، وہ زندگیاں بانٹنے کا ایک عظیم خزانہ ہے، وہ تراشنے کا، ہیرے تراشنے کا ایک بہت بڑا ٹول ہے. لیکن سر وہ نہیں ہو سکا نا 77 سال میں، ہم نہیں کر سکے. ہاں جی، یہی تو ایشو ہے. ہاں جی، وہ جو مطلب کتابوں کی حد تک تو یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. ہاں جی، لیکن عملاً ہم جب دیکھتے ہیں جی جی، تو ہماری نوجوان نسل کے آگے جو ہے وہ بالکل کوئی رول ماڈل نہیں ہے. دیکھیے اقبال
تو بڑی دور کی بات ہے، ان کا تو کوئی رول ماڈل موجودہ پاکستان میں بھی نہیں ہے۔ دیکھیں میں آپ کی اس بات سے تو بہرحال اتفاق نہیں کرتا کہ رول ماڈل موجود ہیں، افراد لوگ موجود ہیں۔ ہم دیکھیں نا، ہمارا جب آپ اپنے بچوں کو یہ سکھائیں گے کہ آپ نے پہلے جمع کرنا ہے۔ نہیں شیخ صاحب، اگر میں رول ماڈل موجود ہوتا تو نوجوانوں کی یہ حالت نہ ہوتی جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ دیکھیں آپ، میری عرض یہ ہے کہ رول ماڈل ہم نے جو ہے نا دیکھیں میری آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو یونیورسٹیز ہیں، ہمارے جو کالجز ہیں، سکولز ہیں، ہمیں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کا جو پڑھایا جاتا ہے، ہمیں رٹا لگایا جاتا ہے، جو ہی ہم پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے سیکھا ہی یہ ہے، یہ جو ہماری درسگاہیں ہیں جہاں سے یہ سکھایا جا رہا ہے کہ آپ نے پہلے جمع کرنا ہے، پہلے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ۔ جو ہی آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں، آپ فرسٹ کے چکر کے اندر اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو۔ یہ قطعی طور پہ اسلام نہیں ہے۔ یہ پاکستان جو حاصل کیا ہے ہم نے، قائد اعظم محمد علی جناح نے حضرت علامہ اقبال کے فکر کے ذریعے تھے، اس کا مقصد تھا، سر یہ بے مقصد نہیں بنا۔ یہ تو 77 سال ہو گئے نا اس چیز ہاں کو۔ جی، اب ذرا ہم آگے بڑھیں ڈاکٹر صاحب۔ جی بہت شکریہ۔ میری ہمبل سی رائے یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، کوئی بیانیہ نہیں ہے جو کہ ہم اپنے نوجوان نسل کو جو 67% ہے ان کو بتا سکیں۔ جیسے شیخ صاحب نے بتایا کہ وہ تو جمع اور ضرب انہیں ہم نے دکھائی ہے، بانٹنا ہم نے سکھایا نہیں۔ تو بانٹنے کے لیے کچھ ہونا تو چاہیے، کوئی فکر ہونی چاہیے۔ اور اب جو ہم جو بات کرتے ہیں حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی، جناح رحمۃ اللہ علیہ کی، تو انہوں نے تو اپنے دور میں ایک بہت اعلیٰ بیانیہ بتایا، ایک ٹارگٹ دیا ہندوستان کے مسلمانوں کو، ایک منزل کا پتہ دیا، اور پھر وہ اس کے پیچھے لگ گئے ہندوستان کے مسلمان۔ اور علامہ اقبال کی فکر اور قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں اس دور کی سب سے بڑی مسلم ریاست انہوں نے قائم کر کے دکھا دی۔ آج ہمارے پاس نہ تو کوئی فکر ہے، نہ کوئی منزل ہے نوجوانوں کے پاس، اور نہ ہی کوئی قیادت ہے جو کہ ان کی رہنمائی کر سکے۔ جب منزل ہوگی تو اس کی طرف رہنمائی ہوگی نا۔ کیا کہیں گے آپ؟ جی آج جو ہم دیکھ رہے ہیں افراتفری کا عالم، قصبہ پرسی کا عالم، جب علامہ اقبال کا دور تھا تو حالات اس سے بھی زیادہ خراب تھے۔ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور کسی کو کوئی امید نہیں تھی، یہ کسی کو کوئی سوچ بھی نہیں تھی، امید ہی نہیں تھی کہ انگریز چھوڑ کے جائے گا، جا چھوڑ کے سکتا ہے، جائے بالکل۔ گا، اور وہ بھی اس نیت سے یہاں پہ نہیں بیٹھے ہوئے تھے، مستقل تھے وہ یہاں۔ یہ علامہ اقبال نے آہستہ آہستہ، یکدم نہیں ہوا، ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ قوم کی سوچ بدلی، کیونکہ سوچ سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ جو آپ کے بلیف سسٹم ہے، وہ بلیف سسٹم جو ہے وہ اس وقت کرپٹ ہو چکا ہے۔ اوکے، اس بلیف سسٹم کو آپ نے اپنے راستے پہ لانا ہے۔ اوکے، اور اس کا ذریعہ آپ نے بتایا کہ نظام تعلیم ہے ہمارا۔ نظام تعلیم ہے، اور اس کا ذریعہ انسینٹیوز ہے۔ انسینٹیوز ہے، دیکھیں کوئی بھی اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ اس کو کوئی انسینٹیو نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے بڑی اعلیٰ بات کہی ہے، اس کو ذرا تھوڑا سا ایکسپلین تھوڑا ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں آپ سڑک پہ کھڑے ہیں، خدا کے واسطے مجھے کچھ مدد کرے، خدا کے واسطے مجھے پیسے دے، آپ کے پاس کوئی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں دیتا، آپ کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جاؤ بابا معاف کرو، اس کے بدلے میں اگر آپ کوئی جا رہا ہے، آپ اس کو کہے یہ جی 10 روپے کا نوٹ آپ کا تو نہیں کہ گر گیا ہے، فوراً واپس آئے گا وہ 10 روپے کے نوٹ کی خاطر، فوراً واپس آئے گا دیکھنے کے لیے، وہ بلکہ کہہ بھی دے گا کہ ہاں میرا یہ۔ سو جب تک آپ انسینٹیو نہیں دیں گے قوم کو، خاص طور پر یوتھ کو، تبدیلی نہیں آئے گی۔ ڈاکٹر صاحب یہ بہت اہم آپ نے موضوع چھیڑا ہے۔ ہم ایک شارٹ بریک پر جانے کا کہہ رہے ہیں، تو ہم آتے ہیں تو پھر یہیں سے ہم اپنی گفتگو شروع کریں۔ ناظرین بڑی اہم بات بتانے جا رہے ہیں ڈاکٹر اپل صاحب،
ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم ایک شارٹ بریک پر جا رہے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین ڈاکٹر جاوید یونس اپل صاحب بات کر رہے تھے کہ ہم اگر تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں نوجوانوں کو کوئی انسینٹو دینا پڑے گا کہ وہ اس تبدیلی کو قبول کریں. یہ بڑی فکری بات ہے, تو آئیے ان سے ہم جانتے ہیں کہ ان کا انسینٹو سے کیا مراد ہے. جی ڈاکٹر صاحب. یہ ایک بڑی سادہ سی میں مثال آپ کو دیتا ہوں, پکچر دیتا ہوں. 240 بلین کی آبادی پروڈیوس کیا کر رہی ہے؟ ہمارا نیٹ سال آمدنی کیا ہے؟ 22 بلین ڈالرز کی ہماری آمدنی ہے. 24 ہوگی. اتنا تو باہر سے جو آئے ہوئے جو آتی ہے نا ریمیٹنسز, اتنی تو وہ ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. اس کے مقابلے میں ہمارا ہمسایہ ملک جو 1 ارب سے زیادہ اس کی آبادی ہو گئی ہے, 1 ارب 44 کروڑ, اور وہ دنیا کا پہلا آبادی والا اور ملک اس وقت وہ اکنامک پاور بن چکا ہے. کوئی شک تھرڈ اکنامک پاور, بلکہ وہ کہتے ہیں اب تو سیکنڈ ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہم پروڈیوس نہیں کر رہے ہیں, یہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ وہ سارے رستے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ ہمیں دور کرنی ہے, اور یوتھ کو یہ سکھانا ہے کہ آپ پروڈیوس کریں گے تو آپ خوشحال ہوں گے. اب وہ پروڈیوس کرنے کے لیے اس کو راستے دکھانے ہیں, راہبری کی ضرورت ہے. آپ کو ان کو کنٹینجنسیز ایسی دینی ہے. پرسیوٹ ایک تو ہوتی ہے پرسویشن, ایک تو ہوتی ہے پازیٹیو پرسویشن, ایک ہوتی ہے نیوٹرل پرسویشن, ایک ہوتی ہے نیگیٹو پرسویشن. زور زبردستی جو ہے وہ نیگیٹو پرسویشن ہے. مارو کوٹو لوٹو, کام نہ کرنے دو کسی کو, یہ نیگیٹو پرسویشن ہے. اس سے ہمیں نکلنا پڑے گا, اس سے اجتناب کرنا پڑے گا, اور اپنے یوتھ کو پازیٹیو کاموں میں کہ وہ ان کو اس کی رہبری کرنی پڑے گی. بڑی اچھی بات ہوئی ہے کہ رول ماڈل کون سا ہے. رول ماڈل ہے ہمارے یہاں, مگر کہیں کونے قدروں میں وہ چھپے ہوئے ہیں. رول ماڈل ہے ایسے لوگ جو کہ محنت کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں اور خوشحال بھی ہے, لیکن وہ چراغوں کی مانند ہے. ہمیں چاہیے ایک سورج کی مانند رول ماڈل ہو, سامنے ان کو نظر آئے. آج کا جو ہم یہ کہتے ہیں کہ آج کا جو یوتھ ہے وہ یہ اخلاقیات کا بحران کا شکار ہے. یہ نہیں ہے کہ اس میں اخلاق نہیں, اخلاق ان میں ہے, وہ بھی کہیں چھپا ہوا ہے. اس کو ابھارنے کی ضرورت ہے, اس کو انسینٹیوائز کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ اچھا اخلاق استعمال کریں گے, اگر آپ اجتماعی طور پر مل جل کے ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے تو خود کا بھی فائدہ ہوگا, اپنی فیملی کا بھی فائدہ ہوگا, اور سب سارے نظام کا بھی فائدہ ہوگا. اس کا اشتہار لگانے کی ضرورت ہے, یہ بتانے کی ضرورت ہے, اور یہ باتوں سے نہیں ہوتا. یہ تو عملی طور پر ہمیں ایسے اشخاص کو سامنے لا کے ان کو پروجیکٹ کرنا ہوگا کہ بھائی ایسا کرو گے تو یہ نتیجہ نکلے. شیخ صاحب, ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ نوجوانوں کو انسینٹیوائز کرنا پڑے گا, ان کو ہمیں رہنمائی کرنی پڑے گی کہ وہ ملک کی بہتری کے لیے کیسے اور کیا کریں. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں پاشا صاحب, اصل میں نا ہمیں جو ہنر سیکھنا ہے نا وہ ہے خدمت گاری کا. یہ خدمت گاری جو ہے نا, خدمت گاری ہی ایسا ایک میں سمجھتا ہوں کہ نسخہ کیمیا ہے کہ جس سے دلوں کو جوڑا جا سکتا ہے. آپ ذرا 47 کے بعد ازاں ذرا دیکھیں, لوگ خدمت گاری کی سینس سے پاکستان کے اندر کام پرفارم کر رہے تھے. آج ہم نے خدمت گاری کو جب سے چھوڑا ہے تب سے آپ دیکھیں کہ اس وقت ہم نے سیکھا کیا ہے کہ پہلے تو دیکھا کہ نمبر 1 کیسے بننا ہے
نمبر 1 بننے کے چکر کے اندر آپ نے راتوں رات ہی امیر ہونا ہے، آپ نے کچھ خدمت گاری نہیں کرنی، آپ نے کام نہیں کرنا، کام کے بغیر ہی پورا معاشرہ جو ہے نا وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم دن ہو تو ہم دنیا کے ایک امیر ترین شخص کے طور پہ ابھر کے سامنے آئے۔ دیکھیں بات ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اسلام، ہمارے پاس وہ پورا آئین زندگی موجود ہے۔ یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہاں پہ لوگ، دیکھیں ہمارا جو مسئلہ ہے نا وہ ہے انتہا پسندی، تنگ نظری، تعصب، جہالتیں۔ یہ سب جہالتیں ہیں پاشا صاحب جس کی وجہ سے ہمیں رول ماڈل نظر نہیں آ رہے۔ کیا آپ کا باپ رول ماڈل نہیں ہے؟ اگر آپ نے سیکھنا ہے، کیا آپ کے محلے میں کوئی رول ماڈل نہیں ہے؟ کیا آپ کے شہر میں کوئی رول ماڈل نہیں ہے؟ کیا آپ کے صوبے میں، آپ کے ملک میں ایسا نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے، قطعی طور پہ رول ماڈلز ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے سیکھنا ہو، آئین ہمارے پاس قرآن حکیم سے بڑا کوئی آئین، کوئی آپ مجھے بتائیں کہ زندگی کو گزارنے کا ڈھنگ رنگ مجھے بتائیں، اس سے بڑا کیا آئین ڈھونڈیں گے؟ سر یہ تو بات ہو گئی نا، عملی بات بتائیے اچھا، کوئی کہ اس کو کیسے عملی بات دیکھیں، میں آپ کو ایک گزارش یہ ہے، یہ تو تھریٹیکل ہو گئی نا بات کہ دیکھیں، ہمارے پاس بہت آئین ہے، موجود ہے رول نا، ماڈل ہے، سب کچھ ہے، لیکن عملاً نہیں نظر آ رہا۔ دیکھیں ہمیں افاقیت کی بنیاد پہ نا چناؤ کرنا ہے کہ ہم نے دیکھیں نا ہمارا ایجنڈا کچھ اور ہے۔ ہمارا ایجنڈا ہے ہم اپنی جیبیں بھریں، جیبیں بھریں، جیبیں بھریں، جیبیں بھریں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے، پاکستان کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی جیبیں، تو جو ضرورت ہے اسلام ہمیں بتاتا ہے سر کہ ہمیں عملی بات بتائیے، یہ تو تھریٹیکل بات ہو گئی نا ہاں کہ جی، اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، وہ سب ہو گیا۔ ہاں جی، عملی طور پہ بتائیے کہ ہمیں کیا سٹیپس لینے چاہیے جس کے نتیجے میں ہم اپنی یوتھ کو پروڈکٹیو سائیکل کے اندر داخل کر سکیں۔ دیکھیں ہم کتابی بات نہیں، دیکھیں کتابی عملی بات۔ میں آپ سے عرض کرتا نمبر ہوں 1 2 3 4 کیا ہم سٹیپ لیں؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ہمارے جو یوتھ ہے نا، سب سے پہلے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے جانا کدھر ہے۔ ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ نمبر 1 بننے کے چکر کے اندر نا آپ لوٹ کسوٹ کے بازار گرم کر دیں، آپ اوپر سے لے کے نیچے تک آپ دیکھیں کہ ہر شخص جو ہے نا صرف اپنی جیبیں بھرنے۔ بھائی سر وہ تو ہو گیا نا مسئلہ، اس کا حل اچھا، بتائیے۔ اس کا حل عملاً اب ہم نوجوانوں دیکھیں، کو جیب بھرنے سے کیسے ایک اچھا، پازیٹیو اب جب آپ کے پاس لائن آف ایکشن موجود ہے، اب آپ نے اس کی عملی شکل دینی ہے۔ جو یہاں پہ غدر مچاتے ہیں، جو ایسے جو فسادی لوگ ہیں، جو یہاں کا ماحول خراب کر رہے ہیں، ہمارے ملک کا مورال ڈاؤن کر رہے ہیں، ہمارے ملک کا، دیکھیں پاکستان ہمارا گھر ہے، گھر کے اندر رہنے کے طور طریقے ہوتے ہیں۔ گھر کے اندر ایک باپ ہوتا ہے، ایک ماں ہوتی ہے، بہن بھائی ہوتے ہیں، اس کے کوئی طریقہ کار ہوتا ہے رہنے کا، سہنے کا۔ دیکھیں ہم نے نا رہنے کا، سہنے کا اور کہنے کا علم سیکھنا ہے، وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ نے جو بات کی نا کہ یہاں پہ یا تو آپ ڈنڈا پکڑ لیں اور سب کو مارنا شروع کر دیں، دیکھیں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمارے پاس ایک رول ماڈل کا ایک جو ہے نا ہمارے پاس ایک کتابی شکل، ایک لائن آف ایکشن کی شکل میں موجود ہو۔ قرآن پڑھانا شروع کر دیں نوجوانوں کو۔ قرآن نہیں، جی جی دیکھیں اب یہ دیکھیں یہاں پہ گو کہ ہمارے نوجوان انتشار سوچ کا شکار ہیں۔ اس وقت جو ہمارا سوشل میڈیا ہے، ٹوٹل کلہم جو ہے نا، جہاں پہ اس کے پازیٹیو جو ہے نا آسپیکٹ ہیں، مگر نیگیٹو یہ ہے کہ انتشار سوچ پیدا کیا جا رہا ہے۔ سر میں وہی طور کر رہا ہوں، اب اس انتشار سے ان کو کیسے نکالا جائے؟ ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب عملی صورت بتائیے۔ یہ تو شیخ صاحب نے بڑی وسعت سے بتا دیا کہ مسائل کیا ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے جس نے میری سوچ بدل دی۔ جی میں لندن میں تھا اور ایک سیمینار تھا انٹرنیشنل فرینڈشپ کے اوپر۔ انٹرنیشنل فرینڈشپ پہ اوکے، یونائٹڈ نیشنز کا ایک سیمینار تھا۔ اوکے۔ میں وہاں چلا گیا، مختلف ملکوں سے وہاں لوگ آئے ہوئے تھے، تو میں پاکستان سے تھا، تو میں جلا بنا تھا تھوڑا۔ وہ کہتے ہیں کہ انگلستان ایسا ملک ہے جس کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا، تو وہ انٹرنیشنل فرینڈشپ پہ سیمینار کر رہے تھے۔ تو میں نے کہا کہ یہ لوگ جن کا اس وقت سورج ہی غروب نہیں ہوتا ہے، یہ انٹرنیشنل فرینڈشپ کو کیا جانتے ہیں؟ انٹرنیشنل فرینڈشپ تو اس وقت ہوتی ہے جب ایک لیول کے اوپر ایک دوسرے کو سمجھا جائے۔
یہ بات جو تھی وہ ایک انگریز عورت تھی جو سن رہی تھی، اور اس سیمینار کے بعد وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی تم میرے پاس میرے گھر آؤ، میں تمہیں دعوت دیتی ہوں اور کھانا میرے ساتھ کھاؤ، تو پھر میں تمہیں بتاؤں کہ انٹرنیشنل فرینڈشپ کیا ہوتی ہے۔ واہ گڈ. تو میں جب چلا گیا اس کے پاس تو وہ اس نے مجھے بتایا، اس نے کہا کہ یہ تصویر لگی تھی، یہ میرے خاوند تھے، وہ جو کوئی ایشین تھا اوکے. اس کا خاوند تھا، 1.5 سال ہماری شادی رہی ہے، اور اس کے بعد وہ ہارٹ اٹیک سے وہ فوت ہو گیا۔ فوت ہونے سے پہلے اس نے کہا میری فلانے پنجاب میں فلانی جگہ پر میری قبر ہے، قبر بنانا، وہاں مجھے دفنا دینا۔ تو میں اس کا جنازہ لے کے ادھر چلے گئی۔ پنجاب کا وہ ایک ایسا گاؤں تھا جہاں پر پکی سڑک بھی نہیں تھی، اور میں نے 4 مزدور کر کے تو وہ جو اس کا تھا کفن وہ میں لے کے گئی، تو اس کا جو گھر تھا وہاں پہ دروازہ نہیں تھا، ٹاٹ ایک لٹکا ہوا تھا۔ اچھا. اور بچے جو تھے وہ گندی ڈالی پہ ننگے پاؤں جو تھے کھیل رہے تھے۔ تو میں جب وہاں پہ گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا اور اس کے 5 بچے تھے، اور مجھے اس نے نہیں بتایا تھا، یعنی جھوٹ بولا تھا اس نے. جھوٹ بولا تھا۔ میرا کام ہو گیا تھا، میں نے وہ کفن ان کے حوالے کرنا تھا، مجھے واپس جانا تھا۔ پھر میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ یہ جو بچے ہیں 5، یہ بھی میرے خاوند کے ہیں، یہ میں ایسے ان کو نہیں چھوڑ سکتی ہوں، بے یار و مددگار. بے یار و مددگار۔ اس نے مجھے کہا کہ میں اس گاؤں میں 15 سال میں اس گاؤں میں رہی، اور جب تک کہ وہ بچے جو ہے ان کو تعلیم دی، بڑے نہیں ہو گئے۔ اور یہ دیکھیں یہ جو کھانے کی بیس پہ یہ جو لڑکا بیٹھا ہے، یہ اس وقت میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے، یہ میرے پہلے خاوند کی پہلی اولاد ہے۔ یہ بیٹی جو ہے یہ فلانی جگہ پڑھ رہی ہے، یہ فلانی جگہ۔ میں نے ان کو سب کو یاد سیٹل کیا، اور یہ میں جیتی جاتی مثال ہوں انٹرنیشنل فرینڈشپ کی۔ میں نے کہا یہ تم نے وہاں 15 سال کیا کیا ہے؟ کہنے لگی ہے کہ میں نے اس گاؤں کا نقشہ بدل دیا۔ اس گاؤں میں جہاں پہ مفلسی تھی اور غربت تھی، اور میں نے ان کو اسکول وہاں پہ چلایا، میں ان سے دستکاری کروانا سکھایا، کرنا سکھایا، ہنر سکھایا، اور میں وہ اس کا سامان خود لے کے تو شہر جاتی رہی اور بیچتی رہی ہوں، اور اس سارے شہر کی جو معاشیت حالت تھی اس کو بدل دیا۔ سو وہ جو ایک ڈسکرپشن اس نے مجھے دی، میرے ذہن سے وہ ایک ایسا نقش ہے جو کہ وہ اترتا نہیں ہے۔ اور یہ ایک طریقہ ہے کہ ہم اپنی معاشیت اپنے چھوٹے شہروں کو، اسمال ٹاؤنز اور گاؤں میں چھوٹے چھوٹے شہروں میں پروڈکشن سینٹر پیدا کریں، پروڈیوس کریں۔ اور ایگزیکٹلی یہی چیز ہوئی جو چائنا نے کی ہے۔ چائنا اس لیے کامیاب ہے کہ اس نے ہر گھر کو پروڈکشن ہاؤس بنایا، اور وہ ناظرین یہ ڈاکٹر اوپل صاحب نے بہت اعلیٰ بات کہی ہے۔ ویسے تو ہمارے حکمران گزشتہ 20-25 سال سے ہر آنے والی حکومت جو ہے فنی تعلیم اور ووکیشنل تربیت پر زور دیتی ہے، جس کا ذکر ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں کہ یوتھ کو ایمپاور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو ہنر سکھایا جائے، اور یہ بات ایک بز ورڈ کے طور پر گزشتہ 20-25 سال سے ہر آنے والی حکومت جو ہے وہ یہ کر رہی ہے۔ اور چین نے 60 کی دہائی میں اس عمل کا آغاز کیا تھا، اور وہ سورج غروب ہونے کے بعد بجلی کا استعمال انہی گھروں میں ہوتا تھا جہاں پر کوئی نہ کوئی پیداواری عمل ہوتا تھا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ چین جو ہے وہ پوری دنیا کا پروڈکشن ہاؤس بنا ہوا ہے، بر اعظمی تجارت میں وہ چھایا ہوا ہے، اور اس وقت اس کی پوزیشن عالمی معیشت کے اعتبار سے نمبر 2 ہے۔ لیکن ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے 5 یا 10 سالوں کے اندر چین جو ہے وہ دنیا کی نمبر 1 معاشی طاقت بن جائے گا۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ انہوں نے اپنی نسل کو، اپنے نوجوانوں کو ایمپاور کیا، ہنر سکھایا، جس کا ذکر ڈاکٹر اوپل صاحب کر رہے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی، تو یہ کسی وقت ہم نے یہ کام شروع کرنا ہے، اوکے، اور بیٹر لیٹ دین نیور۔ اوکے،
اور یہی علامہ اقبال بھی یہی چاہتے تھے. اوکے. علامہ اقبال جس وقت فوت ہوئے ہیں تو وہ کریکولم کی کتابیں لکھ رہے تھے اس وقت, اور وہ چاہتے تھے کہ ہنر مند پاکستان ہو, جب ہم آزادی حاصل کریں تو وہ ہنر مند ہو. یہی اسپیچز اب دیکھیں حضرت قائد اعظم کی جو اسپیچز ہیں اس میں بھی انہوں نے اسی پہ زور دیا ہے کہ اگر پاکستان کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ترقی یافتہ ملکوں میں شمار ہو تو پھر ہمیں ہنر سکھانا ہے, اپنے یوتھ کو ہنر سکھانا ہے, اور اس کے لیے ہمیں آؤٹ ریچ کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہمیں مشینیں پہنچانی ہیں ان لوگوں کے پاس. ٹھیک ہے. ہم نے ان کو دینے ہیں. جی بالکل. ہم نے ان کو یہ سرمایہ دینا ہے بجائے اس کے کہ ہم ادھر ادھر سرمایہ جو ہے وہ ضائع کریں. ہم نے اس جگہ لگانا ہے جہاں پر کچھ نہ کچھ پروڈیوس ہونے کی صلاحیت لوگوں کے پاس ہو. شیخ صاحب آپ نے قرآن کی بات کی تو قرآن میں تو واضح طور پہ لکھا ہے کہ القاسب و حبیب اللہ, کہ ہنرمند جو ہے, ہاتھ سے کام کرنے والا جو ہے وہ اللہ کا دوست ہے. اور رزق حلال, آپ جس اخلاقیات کی بات کرتے ہیں وہ رزق حلال ہے, اور اس کا تو لائحہ عمل قرآن نے دے دیا کہ اللہ نے کہا کہ جو ہنرمند ہے وہ میرا دوست ہے. اور اسی چیز کو اقبال علیہ رحمہ جو ہے وہ آج سے 1 صدی پہلے وہ یہ کہا کرتے تھے. تو آپ یہ بتائیے کہ ہم قرآن کے اس ماڈل کو اور علامہ اقبال کے اس ویژن کو جو نوجوانوں کو ہنرمند بنانے کے درس دیتا ہے اس کو عملاً ہم کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں پاشا صاحب, آپ کی باتیں درست ہیں کہ کوئی عملی شکل بن سکے. دیکھیں آپ سب سے پہلے تو جو ہے نا, آپ ایک انفرادی حیثیت سے آپ کیا پرفارم کر رہے ہیں. ہم نے جب سے مجلس رومی اقبال بنائی, ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے لوگوں سے ڈونیشن نہیں لینی بلکہ موٹیویشن دینی ہے کہ علامہ کے فکر کو آپ اڈاپٹ کریں, آن کریں. ٹھیک ہے نا. اس کا فائدہ یہ ہوا الحمدللہ کہ لوگوں نے واقعتاً اس کاز پہ, اس مشن کے اوپر کروڑوں روپیہ خرچ کر دیے. آج کے دن تک بھی لوگ اس بات پہ حیران ہیں کہ یہ کام ہو کیسے رہا ہے. وہ بھائی ہو اس لیے رہا ہے کہ لوگوں نے اس کو آن کیا ہے. دیکھیں آپ انفرادی حیثیت میں اپنے معاشرے, اپنے گھر کے لیے, اپنے محلے کے لیے, اپنے شہر کے لیے, اپنے ملک کے لیے کیا پرفارم کر رہے ہیں. دیکھیں مجلس رومی اقبال کے پلیٹ فارم سے ہم نے ایک پہلے دن سے ایک واضح ایک ہماری ایک پالیسی ہے, ایک ایجنڈا ہے کہ ہم لوگوں کو معاشی طور پہ اٹھائیں, نوجوانوں کو, اور ہمارے جو نوجوان نسل ہیں جن کو علامہ نے شاہین کا ٹائٹل دیا ہے, عنوان دیا ہے, اور اس کو عنوان کو انہیں آن کرنا چاہیے, اس کے اوپر سوچ بچار کرنی چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ معاشی طور پہ یہ گرے ہوئے لوگوں کو, نوجوانوں کو اٹھایا جائے, اور شعوری طور پہ لائن آف ایکشن ہمارے پاس موجود ہے. حضرت علامہ اقبال کی جو تھاٹس ہیں اس کی صورت میں میں نوجوانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کے ذریعے سے, ہمارے جو مسند نشین ہیں جو بھول گئے ہیں کہ پاکستان بنانے کا مقصد قطعی یہ نہیں تھا جو ہمارے پاکستان کے اندر انتشار, یہ ابھی پیکا قانون بنا ہے جس کے اوپر اچھا نہیں, ہم تھوڑا سا نا لائن پہ رہیں کہ کیسے ہم اپنے نوجوانوں کو امپاور کریں گے. دیکھیں وہ جو مسائل ہیں وہ تو ہم بیان کر چکے نا, ابھی اس کی عملی شکل بتائیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے ایک مثال دی کہ ایک خاتون نے کیسے, میں آپ سے عرض کرتا ہوں. دیکھیں ہمیں سب سے پہلے تو معاشی تو ابھی اس وقت جو ہے نا دنیا کے اندر تمام پیرامیٹرز جو ہے نا آپ کے بزنس کے تمام چیزوں کے پیرامیٹرز چینج ہو گئے ہیں. آپ کا بزنس ماڈل جو ہے نا وہ بدل گیا. اس وقت آن لائن جو ہے نا وہ ایک ای کامرس کا کانسیپٹ آ گیا ہے, آن لائن بزنس کا کانسیپٹ آ گیا ہے. تو ہمارے بچوں کو, ہماری جو خواتین ہیں گھروں میں بیٹھی ہوئی بچیاں ہیں, نوجوان ہیں, ان کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور دوسرا میں آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ خدارہ حضرت علامہ اقبال کے فکر کو کتاب بند کر کے کسی اوپر طاق میں نہ رکھ دیں, اس کو آپ ذرا تھوڑا سا پڑھیں.
یہ اقبال ہے، زندگی ہے، آپ کو زندگی دیتا ہے، شعور جی دیتا ہے. بالکل. ان جناب کا ڈاکٹر حرف جاوید حرف. یونس اوپل صاحب، جناب محمد اعجاز شیخ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین، آپ نے ہمارے مہمانوں کی گفتگو سنی، ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان مصطفیٰ کمال پاشا کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.